تزکیہ نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو پاک صاف کرنا اور اس کی روحانی تربیت کرنا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے اور ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے ذریعے انسان اپنے اخلاق، کردار اور عمل کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ نفس کی پاکیزگی اور روحانی تربیت انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تزکیہ نفس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ بہترین مجاہدہ وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کیا جائے۔ ترمذی۔ تزکیہ نفس کے مختلف پہلو ہیں جس میں ایمان کی پختگی، اخلاق کی بہتری اور اعمال کی درستگی شامل ہے۔ ایمان کی پختگی کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے خوف کو پیدا کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کے مطابق اللہ کا خوف اور اس کی محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ اخلاق کی بہتری بھی تزکیہ نفس کا ایک اہم حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد۔ اخلاقی تربیت کے ذریعے انسان اپنے دل کو برے خیالات، حسد، کینہ اور غصے سے پاک کرتا ہے اور سچائی، امانت داری، رحم دلی اور انصاف کو اپناتا ہے۔ تزکیہ نفس میں اعمال کی درستگی بھی شامل ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض ادا کرنے سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے اور اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کے ذریعے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ برے اعمال سے بچتا ہے۔ تزکیہ نفس میں ذکر اور اذکار کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دل کو سکون بخشتی ہے اور انسان کو روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد ہی میں ہے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے انسان اللہ کی عظمت کا احساس کرتا ہے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے صبر و استقامت بھی ضروری ہے۔ دنیاوی مشکلات اور آزمائشوں میں صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا تزکیہ نفس کا اہم حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مانند ہے کہ جب ہوا اسے جھکاتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور جب ہوا رک جاتی ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ بخاری۔ اس حدیث سے صبر اور استقامت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے انسان کو اپنے نفس کی خامیوں کا ادراک کرنا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا تزکیہ نفس کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ تزکیہ نفس کے عمل میں معاشرتی خدمات بھی شامل ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا اور معاشرتی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا تزکیہ نفس کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ احمد۔ تزکیہ نفس کا مقصد انسان کو ایک بہترین انسان، مسلمان اور شہری بنانا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی روحانی ترقی ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تزکیہ نفس کی حقیقی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔